کچھ بڑی عجیب و غریب خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو پاکستان کے ساتھ اکانومی میں اس وقت زیادتی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو کروڈ آئل تھا اس کی قیمت $125 فی بیرل سے زائد تھی۔ انڈرسٹینڈ کر لیں ذرا بات کو، کروڈ آئل کی پرائس $125 فی بیرل سے زائد ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اور $150 لیٹر وہ پیٹرول دے رہے تھے، اس سے بھی کم۔ اور اس وقت وہ رشیا کے پاس جا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، کم سے کم 30% وہ ہمیں کم قیمت پہ دے گا اور ہمیں پیٹرول ملے گا $88 فی بیرل اس دور میں، اور یہ معاہدہ ہمیں چاہیے تھا۔ اس وقت مل جاتا پاکستان اکانومی میں بہت حد تک پاکستان سٹیبل رہتا، لیکن اس وقت یہ جو امپورٹڈ حکومت اب بنی ہے، ان لوگوں نے تب مخالفت کی، کدھر جا رہے ہیں رشیا کیوں کر رہے ہیں، سعودی امریکہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ پیچھے پڑ گئی، سارا کھانا خراب کر دیا ڈیل کا۔ اب 8 مہینے گزر گئے ہیں، پاکستان نے دنیا کا مہنگا ترین پیٹرول خرید کے بیچا، اور مہنگا ترین بیچا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب اس وقت جو ہے وہ کروڈ آئل کی پرائس کل تھی $73 اور دوبارہ چینج ہوئی ہے $75، یعنی بہت کم ہو گئی ہے، $50 فی بیرل پرائس نیچے آ گئی ہے، یعنی لگ بھگ جو کم ہوئی ہے وہ 40% کم ہوئی ہے۔ ادھر 40% پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہو گئی ہیں، اور دوسری جانب پاکستان نے کوئی 60% سے زیادہ بڑھا دی ہیں، یہاں 40% کم ہوئی ہے، ہم نے 60% بڑھائی ہے۔ اگر ان دونوں کو آپ اکٹھا کریں تو پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگر اسی فارمولا میں آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں دگنی کر دی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، اور یہ اس حکومت میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسرا، جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ جتنے کم ہو چکے ہیں، پاکستان کو $5 سے 6 ارب مزید چاہیے۔ مارچ تک پاکستان بندوبست نہ کر سکا اور نہیں کر سکے گا الیکشن کے بغیر، کیونکہ دنیا پاکستان کو یا دوست ممالک مدد نہیں کریں گے، وہ تبھی مدد کریں گے جب یہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی۔ رجیم چینج کے بعد ڈالر 178 سے 225 کا ہو گیا، اب تو 231 کا ہے۔ گروتھ ریٹ 6% تھا، 0 سے نیچے چلا گیا ہے۔ پیٹرول 149 سے 250 کو چھو کر واپس آیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول کی قیمت 100% بڑھی ہے، دگنی ہوئی ہے پرسنٹیج اور ڈالر کی پرائس، اور اگر آپ فی بیرل عالمی منڈی میں قیمت کو ساتھ رکھیں اور پھر آپ بڑھوتی دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت دگنی ہوئی ہے۔ بجلی جو ہے وہ $16 کا یونٹ تھا، اب 36 سے لے کے $54 تک کا یونٹ ہے۔ گیس جو ہے وہ 100% مہنگی ہو گئی ہے، لیکن نایاب ہے، مہنگائی 8% سے بڑھ کے 40% تک گئی ہے، اور کبھی 35-40 اس کے بیچ میں رہتی ہے، اور 11% مہنگائی عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تاریخی ترقی کے بعد آج 60% انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس پاکستان تحریک انصاف کے دور میں $33 ارب تھی، اور اب لگاتار کم ہو گئی ہیں، بند ہوتی جا رہی ہے انڈسٹری۔ اور ٹیکس کلیکشن پاکستان نے سب سے زیادہ کی تھی، وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ ریمیٹنسز جو باہر سے آتے تھے وہ بھی زیادہ تھے، وہ بھی کم ہو گئے ہیں۔ ڈیفالٹ رسک 5% سے پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا یا دیوالیہ ہونے کا جو رسک ہے وہ 5% سے بڑھ کر 90% ہو گیا ہے۔ 8 مہینوں کے اندر یہ تباہی کس نے پھیری ہے؟ ذمہ دار جو ہے وہ کل چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، عمران خان اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، کون جیتا اور کون ہارا؟ دوسری بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ پرویز الہی نے کیا عمران خان کو انکار کر دیا کہ اسمبلیہ میں توڑنے نہیں جا رہا؟ تیسری بات یہ ہے کہ انفلیشن اور مہنگائی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں کہ 6 مہینے پہلے عمران خان کی ایک اسٹیبل حکومت تھی۔ کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان کو اس طرح گرا کے اور نئی حکومت بنا دی جائے گی، اور ایسا بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا جائے گا جس کے اندر ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کے 2 ارکان ہیں۔ آپ پی ٹی ایم کو دیکھ لیں یا آپ کاف لیگ کو دیکھ لیں، جن کے اندر 2 ایم این ایز ہیں، اور شاہ زین بگٹی کو دیکھ لیں۔ اس طرح کے لوگ جو ایک آدمی کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنا دی جائے گی، یہ بات کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اگر آپ 6 مہینے پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بقول ان کے نیوٹرل ہوئی، اور حکومت جیسے عدم اعتماد لے کے آئی۔ یہی حکومت کے جو نمائندے یا وزراء ہیں وہ یہی کہتے آپ کو سنائی دے رہے تھے پہلے کہ کوئی تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے وہ تحریک لے کے آئے اور اچانک لے کے آئے، ایک سرپرائزنگلی چیز لے کے آئے، اور انہوں نے لے آ کے اور عمران خان کو حکومت سے نکال دیا۔ جیسے عمران خان صاحب حکومت سے نکلے تو عوام کا ایک رد عمل آیا۔ ظاہری بات ہے، جب ایک آدمی کو آپ نکالیں جس کا کوئی آپ کو ایک عوام کے سامنے ایک ٹھوس ثبوت نہ رکھ سکیں، جب آپ اس کو اتاریں گے تو عوام رد عمل تو شو کرے گی۔ جیسے عوام نے رد عمل شو کیا تو اسٹیبلشمنٹ کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے بعد آپ عمران خان کی جتنی مہم جوئی ہے وہ دیکھیں، اور اس کی دوسری طرف جو ہے نا حکومت کے جتنی اس کی کارروائیاں وہ دیکھیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے پیچھے کون تھا۔ وہ کون تھا جس نے اس حکومت کو، یہ سارا جو بھانمتی کا کنبہ ہے اس کو اکٹھا کر کے حکومت بنائی، اور عمران خان کے خلاف انہوں نے ساری کارروائیاں کی۔ تاریخ میں کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کبھی ڈی جی آئی
یا ڈی جی آئی ایس پی آر یا آرمی چیف خود آخری الوداعی خطاب میں عمران خان کے خلاف باتیں کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا حملہ توڑ کیسے کرنا ہے۔ کیا عوام بیوقوف ہے؟ کیا عوام کو نہیں پتہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یا ہم کس آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کی جو حکومت بنائی یا ضمنی الیکشن جیتا، اس کے بعد جو 7 حلقوں کا الیکشن عمران خان نے جیتا، کیا عوام اندھی ہے؟ کیا عوام بیوقوف ہے؟ کیا عوام کو نہیں پتہ کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ عوام کو سب پتہ ہے۔ 70 سال سے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عوام کا ایک رومانس تھا، عوام اس سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، لیکن اس وقت عوام یہ سوچنے میں مجبور ہوئی ہے کہ ہمارا حق کدھر ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ ساڈا حق ایتھے رکھ۔ اب عوام کہہ رہی ہے کہ صرف آپ کے حقوق نہیں ہیں، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی بنیادی فیسلٹیز چاہیے، ہمیں بھی صحت چاہیے، ہمیں بھی ہاسپٹلز چاہیے، ہمیں بھی ایجوکیشن چاہیے، ہمیں بھی اپنے بچوں کا سیف مستقبل چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف سارے جو مراعات ہے وہ 1% طبقہ اٹھائے اور لے اڑے۔ اب زرداری کے دیکھیں، اس کے بچے دیکھیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں، شہباز شریف دیکھیں، اس کے بچے باہر ہے، شریف فیملی میں ایک آدمی یہاں پہ پاور میں، باقی سارے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ چیزیں عوام کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اور پھر سونے پہ سہاگا کہ عمران خان کی اس 7-8 مہینے بلکہ 9 مہینے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایک بھی انہوں نے کوئی کرپشن کا کیس نکال کر سامنے نہیں رکھا اور اس کو باقاعدہ پروسیڈ نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں عوام کو نظر آ رہی ہے۔ اس ساری سچویشن میں فیصلہ آپ کریں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اور آرمی چیف اس وقت ریٹائر ہو چکے اور عمران خان اس وقت بھی اپنے جوبن پہ ہے، اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں مبینہ طور پہ آ رہی ہے کہ پرویز الہی عمران خان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں اور اس کی مدت پوری کریں، لیکن عمران خان نے ایسا جال بچھایا ہے کہ اس جال میں اپوزیشن پارٹیاں بلکہ اس وقت جو حکومت کی پارٹیاں ہیں وہ ساری پھنسی ہوئی ہیں۔ وہ سامنے آ کر تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، لیکن ان کے اوسان خطا ہے سب کے۔ اگر پنجاب کی حکومت گرانے کے بعد یہاں پہ الیکشن ہو جاتا ہے تو الیکشن کے بعد یہ اگر 5 سال کی حکومت بنتی ہے تو آپ امیجن کریں کہ اگر 5 سال کا جو الیکشن ہے وہ ظاہری بات ہے 2023 میں تو نہیں ٹوٹنا۔ اگر 2023 میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کی یہاں پہ ساری ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوگی، تو اس سے الیکشن جیتنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے ان کو ہر طرف سے جو ہے نا اندھیرا نظر آ رہا ہے، اور نئی اسٹیبلشمنٹ پہ امید یہی کی جاتی ہے کہ یہ اسی ساری برائی کو اور جتنا پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے گند چھوڑا ہے اس سب کو لے کے آگے نہیں چلے گی، یہ نئی شروعات کرے گی اور عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو خلیج ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ ان کی پالیسی اور ان کا جو آگے لائے حمل ہے وہ کیا ہے۔ کل کی ایک خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو ترجمان تھا، جنہوں نے عمران خان نے جیسے کہا کہ اسمبلیاں توڑتا ہوں، تو ترجمان الیکشن کمیشن نے فوراً کہہ دیا کہ جی ہم اپنا جنرل الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے۔ تو اس کے اوپر اس کو برطرف کر دیا، کیونکہ پہلے تو اس کو بیک اپ ہوتی تھی، پہلے وہ کسی اور کے اشارے پہ ناچتا تھا، اب اس کو بڑا سوچ سنبھل کے بات کرنی چاہیے اور بات کرنی پڑے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ انفلیشن کہاں کھڑی ہے۔ ایک عام آدمی اس کا اس ماحول میں جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ پیٹرول کے پرائسز آپ دیکھ لیں تو 40 سے 60% بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی اگر آپ دیکھیں تو 12 اور 13% سے اٹھا کے 27 اور 28% پہ چلی گئی ہے۔ اس طرف آپ الیکٹریسٹی ریٹس دیکھ لیں، اس کے بعد آپ گیس کے پرائسز دیکھ لیں، بلکہ گیس تو اب آ ہی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ آپ گندم کے پرائسز دیکھ لیں، اور اب تو چینی 85-86 روپے سے 115 روپے پہ جانے کی خبریں آ رہی ہے کہ اگر اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے باہر تو یہاں پہ پرائسز بڑھ جائیں گی۔ تو اس ساری اگر 6-8 مہینے یا 9 مہینے کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں اس حکومت کی تو یہ کارکردگی بالکل زیرو ہے۔ انہوں نے اسحاق ڈار کا ایک کارڈ شو کیا اور اسے بہت زیادہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ اسحاق ڈار آئے گا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گا، لیکن اس وقت وہ بے بس نظر آ رہا ہے۔ پورٹ کے اوپر 2800+ کنٹینر کھڑے ہیں، ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا۔ جس دن ان کنٹینرز کو ریلیز کریں گے تو ڈالر کی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ کہاں جائے گا۔ اس کے بعد 600 سم تھنگ کنٹینرز کا جو سٹاک ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ یہ ملک اس وقت ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے کہ آج کی پالیسی آج کے لیے۔ شرح سود آپ دیکھتے ہو 16% پہ چلا گیا ہے۔ اتنی تباہی،
اتنا ستیاناس تو کرونا کی وبا کے اندر نہیں ہوا، جس کے اندر پوری دنیا بالکل مطلب سائلنٹ ہو چکی تھی، پوری دنیا کے اندر ایک کرفیو کا سما تھا، لیکن اس دوران بھی پاکستان بہت زبردست طریقے سے نکلا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایک تباہی اور بربادی کی گڑھے میں کھڑا ہے پاکستان، اور امپورٹڈ سرکار کو آپ دیکھیں کہ وہ جہاں بھی گیا ہے اس کو کسی نے لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ انہوں نے کروانی بھی نہیں ہے۔ اس حکومت کا تو نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ ہے کہ یہ کب گئی۔ تو بہرحال باقی اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔